بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر اصرار کریں، ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ان کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دنیا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی تہمی اور ان کے دعاؤں کی تاخیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشغلہ اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چاہ چکے ہیں تو صرف ایک اصال ثواب کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں سے ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتیں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے اصرار کرے تو ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، جنت وہ مقام جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاستیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا اصرار اپنے ماں باپ کو کریں جو کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور اصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سینے سہتے رہتے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود اپنی ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک عمل اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہیں، جن کے اصال کردہ صورتیں ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجی ہے۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں، ان کے کیا اسرار ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے، ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرت ناک واقعات کیا ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے؟ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ
کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں جب میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جو اب فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے کلمات اصال کریں؟ تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے۔ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے؟ اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر، اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین رشتہ داروں جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا تو آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو یہاں تک کہ اسے راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نصف شعبان کی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ۔ پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا دانہ بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو طریقے میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اپنی بڑی بڑی بخششوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہتے حتیٰ کہ صبح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے طفیل آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی
نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبدالوہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں ہوگی، جنت و اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبدالوہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سر آج سجی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز 5 گانا کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا گیا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نواں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کو پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا، اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، باوالا مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر حدیث کثیرہ شاہد میں ہے، امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، یا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کی جنت کی بشارت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور 3 صورتیں یہ ہیں، سورۃ یاسین، سورۃ ملک اور سورۃ اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو مردوں پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کا بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحومین والدین یا عزیز و رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ مبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح استغفر اللہ بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے۔
اس کے اعضاء کو بھی بہلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانت بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا، کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا، ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں حفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے، اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم العظیم حاجت ہے۔ اللہ بڑا مہربان، رحمان، رحیم اور بخشنے والا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں نہیں، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اور مرحمت فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔